ہماری طرف نہیں کرتے، ہم قبلہ میں جیسے مسجد کا محراب ہوتا ہے ہم اس رخ میں کر کے سرکار کی ذات کا درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو کوئی ایک پڑھتا ہے باقی سب اس کے ساتھ امام صاحب دہراتے ہیں اور باقی ان کے ساتھ دہراتا ہے۔ جی جی ہمارے فرقے کا یقین ہے کہ سرکار ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ یہ کون سا فرقہ ہے؟ ہماری فرقہ اہل سنت سنی میں تو بہت ہے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ قادری، چشتی، سہروردی، اتاری، ان کا عقیدہ ہے کہ سرکار جی وقار ہر جگہ سماعت فرماتے ہیں۔ سرکار نہیں بولنا چاہیے، حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کہنا ہے بیادبی، سرکار کہنا ہے بیادبی کو بھی کہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ سرکار کسی کو بھی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، پنجاب میں عام ہے کیا علی سرکار تو سے کیسے ہو، کسی کو بھی بولتے ہیں، اور پیر صاحب کو بھی سرکار بولتے ہیں۔ وہ جو دربار ہے نا، جو درباروں کہتے ہیں جی فلاں سرکار کا دربار ہے، فلاں سرکار کا دربار ہے، تو سرکار کسی کو بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرح تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، سب سے جدا ہے، سب سے پھر ان کے لیے جملہ بھی سب سے جدا ہوگا، اور وہ ہے رسول اللہ۔ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے ہیں۔ بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہوگی، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام ہو، اجتماعی صورت میں سلام ہو، یا حضور کو سرکار کہہ کر پکارنا ہو، اس سے یہ لال رومال والا اور ان کے دیگر بھائی آپ کو روکیں گے کیوں؟ صرف تکلیف اور مسئلہ ایک ہے کہ حضور کی عظمت اور توقیر اس سے عیاں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین و سامعین، آپ نے دیکھا کہ لال رومال والا اپنے مخصوص انداز میں کس طرح وہ عوام اہل سنت کو اپنی باتوں سے یرغمال بناتا ہے، کس طریقے سے ہر وہ بات جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر ہو اس سے وہ منع کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارتا ہے، تو یہ اس کو ٹوک رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب سرکار نہ کہو، اور پھر آگے سے حکم کیا جاری کر رہا ہے کہ سرکار حضور پاک علیہ السلام کو کہنا یہ بے ادبی ہے، استغفر اللہ۔ حضور کو سرکار کہنا یہ بے ادبی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ان کے لیے جملہ جو ہے نا سرکار کہنا یہ تو ہم سب کے لیے استعمال کرتے ہیں، دیکھیں یہ تو فلانا سرکار، فلانا سرکار، فلانی سرکار دربار والا، فلانا سرکار، تو یہ سرکار تو ہم کئی لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو حضور کے لیے بھی ایسے استعمال کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو کسی کی طرح تو نہیں ہے نا، یہ تو سب برابر۔ لیکن ان کو اس بات سے چڑ اس وجہ سے ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں صفت و ثنا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اور جس بات میں حضور کی عظمت ہوگی آپ کو یہ نظر آئیں گے، یہ وہاں پر ٹوکیں گے بھی، روکیں گے بھی، ان کو نہیں اچھا لگے گا کوئی یہ بات کرے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں پارہ نمبر 26 ہے اور سورہ فتح ہے، اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا اللہ کریم نے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اللہ جل وعلا نے یہاں پر فرمایا کہ رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے لیے جتنے اچھے کلمات لائے جا سکتے ہیں، جتنی اچھی باتیں اور صفتیں لائی جا سکتی ہیں، نعتیں لائی جا سکتی ہیں، وہ بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کرو۔ ہمارے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بے ادبی کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ عرف پر ہوتا ہے، تو عرفاً دیکھا جائے تو سرکار لفظ حضور پاک علیہ السلام کے لیے بولنا کوئی اس میں بے ادبی کا پہلو نہیں پایا جاتا، اس لیے ذات محترم حضور پاک علیہ السلام کو جو کچھ کہہ سکتے ہو، جتنے اچھے القابات سے یاد کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے۔ اب قصیدہ بردہ شریف آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس قصیدہ بردہ شریف کو حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے لکھا۔ آپ کی سن وفات 696 سن ہجری ہے، تقریباً یوں کہہ لیں کہ آج سے 750 سال پہلے آپ نے یہ لکھا، اور 750 سال پہلے سے ابھی تک یہ جو قصیدہ ہے یہ ہر خاص و عام میں یہ مقبول ترین ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اس کو پسند بھی فرمایا۔ اب دیکھیں اس قصیدہ بردہ شریف کے یہ اشعار ہیں اور بہت ہی زبردست اشعار ہیں۔ اب دیکھیں عقیدے کی بات کیا ہے، فرماتے ہیں کہ دع مدعته النصارى في نبيهم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَحْتَكِمِ فَانْصُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْصُبْ عَلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ، یعنی
عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے جو دعویٰ کیا تھا کہ معاذ اللہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، فرمائے امام بوصیری کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا نہ کہو، اسے چھوڑ دو، اور اس کے علاوہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور عظمت اور توقیر میں جو کچھ کہہ سکتے ہو وہ کہہ دو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہت بلند و بالا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی ایسی حد ہے ہی کوئی نہیں جس کو انسان کوئی بیان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ تو امام بوصیری کی بات کہی، تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکار کہنا بھی درست ہے، کہہ سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، حبیب بھی کہتے ہیں، نبی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایھا المزمل بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایھا المدثر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جتنے ہزاروں القابات کے ساتھ آپ حضور کو پکار سکتے ہیں، جس کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، بالکل پکاریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے لوگ جیسے یہ لال رومال والا روک رہا ہے، اس کے دل میں مسئلہ کوئی اور ہے، جس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے یہ روک رہا ہے۔ حالانکہ ان غیر مقلدین کی جو اپنی کتابیں ہیں، یہ آپ اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں کتاب، کہ انہوں نے سرور دو عالم یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر مقلدین کے اکابرین نے یاد کیا ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح کے الفاظ اور القابات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اہل سنت سے کہ شاہ امام محمد رضا بھی حضور سے اظہار محبت کے لیے کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔